5 جو ہے وہ کھول لیجئے اور اپنا سلیبس کا جو صفحہ نمبر 42 ہے 42 اس کو اوپن کر لیجئے۔ بچوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ القدر۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنی کتابیں اوپن کر لی ہوں گی، تو بیٹا بہت غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ سورۃ القدر اس کا تعارف یہ ہے بچوں، اس میں 5 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، یہ مکی صورت ہے اور یہ 30ویں پارے میں ہے۔ یعنی اس صورت کی شان نزول کیا ہے، اب میں اس کی شان نزول کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ قرآن پاک رمضان کے آخری عشرے میں نازل ہوا۔ اس سورہ میں اس رات یعنی لیلۃ القدر کی اہمیت بتائی گئی ہے، یہ اس کی شان نزول تھی۔ اچھا بچوں، اب آپ اپنے سلیبس کا صفحہ نمبر 42 دیکھیے، اس میں بتایا گیا ہے الفاظ کے معنی۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، لیلۃ القدر قدر والی رات، عزت والی رات، خیر بہتر ہے، الف 1000، ملائکۃ فرشتے، الروح جبرائیل علیہ السلام، سلام سلامتی ہے، مطلع فجر کا وقت، طلوع کا وقت۔ مجھے امید ہے بچوں آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ بہت غور سے سنیے گا میرا بیٹا۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کو انجام دینے کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات بڑی امن سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو ترجمہ سمجھ آیا ہوگا۔ اب میں اس کی تشریح آپ کے سامنے یعنی اس کی وضاحت کر رہی ہوں۔ میرا بیٹا جو اہم پوائنٹ میں بتاتی جاؤں وہ نوٹ کرتے جائیے گا، کیونکہ اسی سورہ سے متعلق میں آپ کو کچھ ہوم ورک بھی دوں گی، تو اس لیے اہم نکات کو نوٹ کرتے جائے گا۔ سورہ قدر کی تشریح یہ ہے کہ 30ویں پارے کی سورۃ القدر کا بیان ہو رہا ہے۔ اس میں شب قدر کا ذکر ہے، اس شب میں عظمت اور شرف ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت اور بزرگی میں بتلایا گیا ہے کہ ایک شب یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہوتا ہے
اس سے کہیں زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ یعنی اس رات ملائکہ رحمت اور روح الامین، ملائکہ رحمت فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام، یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں تاکہ عظیم الشان خیر و برکت سے زمین والوں کو مستفیض کرے، یعنی فیض پہنچائے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب ملائکہ اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام آگے ہوتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کی پوری فوج ان کے پیچھے ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے تمام امر خیر کا مطلب ہے نیک امر، نیک حکم بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور زمین کی طرف آتے ہیں، اور وہ جتنے بھی امر یعنی کام ہوتے ہیں وہ زمین والوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اور ان پر عمل کر کے انسان جو ہے وہ فیض پاتا ہے۔ اس رات جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی فوج کے ساتھ اترتے ہیں۔ اب اس وقت جو شخص کھڑا یا بیٹھا یا اللہ کی یاد کرتا ہوتا ہے اس کے لیے ملائکہ دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شب قدر کی رات یعنی 27ویں شب، کب؟ رمضان کے مہینے میں 27ویں شب کو جب بندے اپنے اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھڑا ہے، یعنی رکوع اور سجود کر رہا ہے، کون کلام پاک پڑھ رہا ہے۔ وہ تمام چیزیں یہ دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا بندہ ہے جو عبادت میں مصروف ہے۔ یہ برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رات ہے یہ صبح ہونے تک، طلوع فجر کا مطلب ہے پو پھٹنے تک۔ اب آپ کہیں گے پو پھٹنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فجر کے بعد روشنی پھیلنے تک اس رات میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اسی رات سدرۃ المنتہا سے، سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ یہ عرش پہ ایک مقام ہے، تمام فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کر زمین کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور یہ بچوں جیسے ہی مغرب کی نماز ہوتی ہے یہ تمام فرشتے زمین پر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آ جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اتنے فرشتے زمین پر ہوتے ہیں کہ پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور یہ تمام فرشتے جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آتے ہیں یہ کل کے کل فرشتے رحمت والے ہیں، جن کے دلوں میں مومن کے لیے رحم کے جذبات موجزن ہے۔ مومن، اچھا بچوں میں یہاں آپ کو وضاحت کر دوں، مومن وہ ہے جو ارکان اسلام پر عمل کرتا ہے۔ ارکان اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ، ان تمام چیزوں پر جو عمل کرتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے، اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے۔ تو یہ فرشتے اس شخص کے لیے جو ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، ان ارکان پر عمل کرتا ہے، ان فرشتوں کے دل میں ان کے لیے رحم کے جذبات ہوتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے ساری جگہ پھیل جاتے ہیں اور مرد عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ کون سے مرد عورتیں؟ مومن۔ ہاں بچوں ایک بات میں اور وضاحت کر دوں، یہ فرشتے تمام جگہ جاتے ہیں، البتہ گرجا گھر
मंदिर, आतिशकदा, बुत खाना, जहाँ खुदा के सिवा किसी और की परस्तिश होती है, वहाँ ये फरिश्ते नहीं जाते। और वहाँ ये फरिश्ते बिल्कुल नहीं जाते जहाँ गंदगी, जहाँ कूड़ा करकट डाला हो, ऐसी जगह पर ये फरिश्ते नहीं जाते। और एक बात और याद रखें कि अगर किसी घर में कुत्ता पला हो या कोई तस्वीर वगैरह लगी हो, तो ये फरिश्तों की फौज वहां भी नहीं जाती। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ नहीं ले जाते। इसीलिए इस्लाम में कहा है सफाई निस्फ ईमान है, यानी ईमान का आधा हिस्सा सफाई है। इसीलिए हम अपने घरों को पाक साफ रखते हैं हमेशा। और जब 27वीं शब यानी रमजान के आखिरी अशरे में ये शब आती है, तो हम और ज्यादा अपने घरों को और अपने आप को और लिबास को साफ सुथरा करते हैं और गुस्ल करते हैं। और बच्चों, जो अहम बात है वो ये है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते हैं तो सबसे मुसाफा करते हैं। मुसाफे का मतलब है हाथ मिलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हाथ कैसे मिलाते हैं। जी हाँ, उसकी निशानी ये है कि जब आप शब कदर में इबादत में मसरूफ है, तो उस लम्हे जब आपके रोंगटे जिस पर खड़े हो जाएं, दिल नरम पड़ जाए, आंखों से आंसू बह निकले, उस वक्त मोमिन को समझ लेना चाहिए कि उसका हाथ जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में है। और ये लम्हा जरूर आता है जब हम इबादत में मशगूल होते हैं और दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, तो ये लम्हा जरूर आता है मेरे बच्चों। इस तरह हमें पता उस अंदाजा हो जाता है कि इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हम जो है वो मुसाफा कर रहे हैं। अब ये पूरी रात हर जगह जाते हैं और हर एक से मुसाफा करते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये याद रहे मेरे बच्चों। फिर सबसे पहले जब तुलुए आफताब हो जाता है, तो उस दिन सूरज की शुआएं जरा कम होती हैं। तो सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम आलम बाला पर चढ़ते हैं और दोनों परों को फैला देते हैं। तो बच्चों, एक बात यहाँ नोट कर लीजिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं उनके 600 पर हैं। कितने? 600 पर। अच्छा, अब सबसे पहले अर्श पर आलम बाला पर कौन गया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और उन्होंने अपने दोनों पर फैला दिए और बिलखुसूस 2 सब्ज पर जो इस रात के सिवा कभी नहीं खोलते। इस रात के सिवा का क्या मतलब है? यानी शबे कदर की रात ही आलम बाला पर जाकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने 2 सब्ज पर खोलते हैं, फिर फरिश्तों को आवाज देते हैं और तमाम फरिश्ते ऊपर चले जाते हैं। समझ आई मेरी बात बच्चों? कि पूरी रात ये हमारे साथ रहे, हमारी इबादतों को देखते रहे, नोट करते रहे, और अल्लाह की तरफ से जो रहमत और खैर अम्र हमारे लिए लाए थे उसकी हम उसकी दुआएं करते रहे कि अल्लाह ताला, जो भी तेरा बंदा इबादत में मशगूल है, तो अल्लाह ताला इसके लिए तमाम अमर जो है वो खैर की करना। और सुबह जब तुलू हो जाती है तो ये फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे ही आलम बाला में तशरीफ ले जाते हैं। मुझे यकीन है आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब इस रात की अहम बात यह है कि इस रात जो तहे दिल से तौबा करता है, आखिर में अल्लाह में बाला जो है बेटा, ये आसमानों को कहते हैं। यानी
یہ آسمانوں سے ہی آتے ہیں، سدرت المنتہا سے، اور سدرت المنتہا کا ہے عالم بالا میں ہی ہے. 7 آسمان ہے ہمارے، اور اس 7 آسمانوں میں سے ایک جو مقام ہے وہ سدرت المنتہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول پاک براق نامی گھوڑے پر سوار ہو کر جو بجلی سے زیادہ تیز دوڑتا تھا معراج پر گئے، تو سدرت المنتہا کے قریب جا کر آپ تھم گئے، اور فرشتوں نے کہا کہ یہاں سے آپ پہنچ جائیں گے. وہ سدرت المنتہا وہ سفر ہے، وہ مقام ہے جنت کے پاس، اور عالم بالا جو ہے وہ ان آسمانوں کی طرف ہے، آسمانوں کے پاس ہے. سمجھ آئے بچوں؟ یہ فرشتے اللہ کا حکم آسمانی سے لے کر اترتے ہیں. سدرت المنتہا میں نے پہلے بتایا تھا مقام ہے، اس مقام سے ان کا سفر جاری ہوتا ہے. اب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ عالم بالا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور جو مصروف ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں، اس کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے ہر نیک عمل کرتے ہیں، یعنی کہ یا اللہ تو اس کی عبادتیں قبول فرمانا، اس کی توبہ قبول فرمانا. اچھا، اس رات نیک عمل کیا ہے؟ اس رات جو بھی تہ دل سے توبہ کرتا ہے، آخر میں اللہ ہمیں یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں شب قدر کی برکات اور فضائل بار بار نصیب فرمائے. یعنی بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمیں شب قدر جیسی رات ہر سال ہمیں نصیب فرمانا، تاکہ ہم اپنی خطاؤں کی، اپنی کوتاہیوں کی توبہ کر سکیں اور تیرے امر خیر کے مستحق ہو سکیں. اور بچوں میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ لوگ ان تمام باتوں کو بہت اچھی طرح اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور اللہ کی عبادتوں میں اور ریاضتوں میں اپنا وقت گزاریں، فضول باتوں سے گریز کریں. مجھے یقین ہے آپ کو میری جو باتیں ہیں سمجھ آئی ہوں گی. بچوں آج کا جو میں آپ کو کام دے رہی ہوں وہ غور سے سنیے گا. تمام بچے جو ہے اپنی فیئر کاپی میں ترجمہ، الفاظ، معنی، خوش خط تحریر کریں گے. ترجمہ کس کا؟ سورۃ القدر کا. الفاظ معنی میں نے سلیبس سے آپ کو بتائے، پیج نمبر 42 سے. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے گا، بلیک پین سے اور بلو پین سے یہ کام ہوگا. بلیک سے جو ہے وہ سوال جائے گا، اور بلو سے جو ہے وہ آنسر جائے گا، یعنی بلو انک پین سے. اور بچوں کل ہم انشاءاللہ سورۃ القریش پڑھیں گے. اچھا بھائی بچوں، اگر آج آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو مجھ سے کر لیجیے. اب ملائکہ، میں نے بتایا تھا ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتوں کو. اور روح الامین کس کو کہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کو. اب یہ اہم پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں. امر خیر کسے کہتے ہیں؟ نیک کاموں کا حکم. امر مانے حکم، خیر مانے بہتر، یعنی یہ ہمارے لیے وہ حکم دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور جس پر عمل کر کے ہم دین و دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. اچھا، ایک میں نے ذکر کیا تھا کہ ملائکہ دعائے رحمت کرتے ہیں، اور یہ برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے. برکات ہے برکت کی جمع، طلوع فجر ہے جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی تمام رات یہ فرشتے جو ہے ہمارے درمیان میں موجود رہتے ہیں. اچھا، پھر میں نے بتایا 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی بچوں رات تو روز آتی ہے، ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں میں بھی ایسی رات نہیں آتی کہ جس میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہمیں اتنا ملے
ایک رات میں جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو 27ویں شب کو یعنی ہمیں اس کا ایک ایک عمل کا ثواب اتنا ملتا ہے جتنا کہ 1000 راتیں جا کر ہم خدا کی عبادت کریں. اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے اپنی پوری فوج کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملائکہ ہوتے ہیں اور وہ سب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور آپ آگے آگے ہر گھر میں حاضری دے رہے ہوتے ہیں، ہر گھر میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اب بچوں آپ خود انصاف کیجئے، اگر اس رات جو شخص سو رہا ہے آپ بتائیے کیا وہ اس سے مستفیض ہوگا، یعنی فیض پا سکے گا، فائدہ اٹھا سکے گا؟ نہیں. صرف وہی شخص جو اس رات خدا کی یاد میں مشغول ہے، چاہے وہ نوافل پڑھ رہا ہے، چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، چاہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ نہ پڑھنے والے کے مقابلے میں سب سے بہتر شخص ہے اور اسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہاں میں نے ایک بتایا تھا کہ یہ کل کے کل فرشتے رحمت والے ہیں جن کے دلوں میں مومن کے لیے رحم کے جذبات موجزن ہیں، یعنی جب وہ اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے جو ہیں اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہماری جو ریکویسٹ ہے یہ خدا سے کر دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ ہم فلاں جگہ گئے تھے اور وہاں کے جو اس کے اہل خانہ تھے وہ جو تھے عبادت میں مصروف تھے اور تیری یاد میں رو رہے تھے، تو ہے پر اللہ تعالیٰ تو ان مرد اور عورتوں پر رحم فرما. تو بیٹا ہماری ریکویسٹ اگر فرشتے کر دے تو آپ دیکھیں کہ ہمیں ایسا ہی بننا چاہیے نا کہ فرشتے ہماری ریکویسٹ کر سکیں. اور بچوں اس میں ایک میسیج اور بھی دیا گیا ہے کہ جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، مندر ہوتے ہیں، آتش کدہ ہوتے ہیں، بت خانے ہوتے ہیں اور خدا کے سوا اوروں کی پرستش ہوتی ہے، ہمارے فرشتے جاتے ہی نہیں ہیں. تو ایسی جگہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. پروردگار اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں اور ان چیزوں سے ہم بالکل الگ ہیں. اللہ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ فرشتے جنگل تک میں جاتے ہیں، صحراؤں میں جاتے ہیں، وہاں بھی جو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی یہ جا کے مصافحہ کرتے ہیں. اور بچوں کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جبرائیل علیہ السلام سے مصافحہ کریں؟ کیوں نہیں چاہیں گے بھائی؟ ہر شخص چاہتا ہے، میں بھی چاہتی ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں یاد الہی کو شامل کرنا ہوگا، برے کاموں سے پرہیز کرنا ہوگا، ماں باپ کا کہنا ماننا ہوگا، استادوں کا ادب کرنا ہوگا. تو جب ہم یہ عمل کریں گے تو ہم سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے گا، ہمارا دین اور دنیا دونوں جو ہیں وہ پرسکون گزریں گی. اور وہ میں نے نشانی تو بتا ہی دی تھی، جب آپ عبادت میں مشغول ہے اور ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ ہم خدا سے بہت گڑ گڑانے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے جسم میں سردی لگ رہی ہے، یعنی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور دل جو ہے بالکل ایسے نرم ہو جاتا ہے اور خود بخود ہی آنسو نکلنے لگتے ہیں. ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی یاد میں مشغول تھے، یہ آنسو کیسے نکل گئے؟ تو بس اسی لمحے آپ سمجھ جانا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے مصافحہ کر لیا ہے. اور وہ لمحہ ہوتا ہے انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دین و دنیا سنوار دے. اب جو ہے یہ لمحہ جو ہے ہر شخص کے ساتھ
مختلف اوقات میں آتے ہیں. اب وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی میرے پاس تو آئے نہیں، وہ ضرور سب کے پاس آتے ہیں، سب سے مصافحہ کرتے ہیں اور سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کس کی دعائیں؟ ہماری مغفرت کی دعائیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بچوں کہ ہم جو ہیں رسول کے ماننے والے ہیں، ہم امت محمدی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر جتنی بھی غلطیاں کر دیں اور رب العزت جو ہے ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. یہ راتیں جو ہیں تاک راتیں، تاک رات کو آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ تاک راتیں ہوتی ہے 19 کی رات، 23ویں رات اور 27ویں رات. زیادہ تر جو علماء نے اتفاق کیا ہے وہ 27ویں شب پہ اتفاق کیا ہے، جو میں نے جس کی فضیلت آپ کو آج بتائی ہے. اور آج پھر جو میں نے جب جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو میں نے اہم پوائنٹ کہا تھا، نوٹ کر لیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. اور ایک میں نے اور پوائنٹ نوٹ کیجئے، 2 سبز پر، یعنی جبرائیل علیہ السلام 2 سبز پر جو ہے وہ پورا سال نہیں کھولتے. 27ویں شب میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور طلوع کے وقت جب وہ عالم بالا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو آسمان پہ جا کر وہ 2 سبز رنگ کے پر جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں پورے سال میں ایک بار. اور جو سورج کی شعائیں ہوتی ہیں، میں نے بتایا اس دن سورج تو چمک رہا ہوتا ہے لیکن اس کی شعائیں جو ہیں وہ تھوڑی مدھم ہوتی ہیں، ان کی تیزی کم ہوتی ہے. کیا؟ سورج بھی جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہے تو اس کی تپش بھی کم ہو جاتی ہے. جب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پوری ملائکہ رحمت دیکھتا ہے تو اس کی جو ہے آب و تاب وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اچھا بھائی بچوں، دیکھیں میں نے آپ کو ابھی بتا دیا تھا نا کہ اس گھر کا کام یہ ہے کہ تمام بچے سورۃ القدر کا ترجمہ لکھیں گے، الفاظ معنی لکھیں گے، استعمال کریں گے بلیک پین اور بلو پین. بلیک سے سوال لکھیں گے اور بلو سے اس کا جواب تحریر کریں گے. بلو کس کی بات کر رہی ہوں؟ انک پین کی. ہاں، آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ سورۃ القدر جو ہے اس کا ترجمہ خوشخط تحریر کریں گے، اور اس کا جو ہے الفاظ معنی سورج کا ترجمہ لکھ لیا، اس کے بعد الفاظ معنی خوشخط تحریر کریں گے. یہ کرنے کے بعد اور بس آج آپ کا کام اتنا ہی ہے، یعنی آپ کو سورۃ القدر کا ترجمہ کرنا ہے، الفاظ معنی کرنے ہیں، اور جو میں نے تشریح آپ کو بتائی وہ بہت صاف ستھری رائٹنگ میں بلو انک پین سے لکھیں گے.